بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ آج کے درس میں ہم حدیث نمبر 10 اور 11 ان دونوں کو ہم پڑھیں گے اور اس میں جو فوائد ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی حدیث ہے جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ رواہ الترمذی وغیرہ۔ حدیث کا عنوان جو دیا گیا ہے بے مطلب کی چیز کو مسلم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر، اور ان کے بارے میں کافی مرتبہ اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے، اور خاص طور پر حدیث نمبر 4 جب گزری ہے تو اس میں ان کی تفصیل بھی ہم نے بیان کی ہے۔ اس کو ایک مرتبہ سن لیں تاکہ راوی کے سلسلے میں کچھ معلومات آپ کی تازہ ہو سکیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، یعنی جو چیز اس سے متعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، یعنی بے مطلب کی چیز کو ترک کر دے۔ علماء نے اس حدیث کو اسلام کے اصولوں میں سے شمار کیا ہے، اور خاص طور پر جتنی لڑائیاں یا جھگڑے یا فسادات وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کا ایک اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں دخل دیتا ہے جو اس سے متعلق نہیں ہوتی ہے، اس بات میں دخل دیتا ہے یا اس کام میں دخل دیتا ہے جو کسی اور کا کام ہے یا کسی اور کی بات ہے، اس کو لے کے جو ہے یہ جو ہے جھگڑا کرتا ہے، یا اس میں داخل ہونے کی وجہ سے وہاں پر جھگڑا یا لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ اب انسان چاہے قول ہو چاہے عمل ہو، ہر اس چیز سے انسان دور ہو جائے جو اس سے تعلق نہ ہو اس چیز کا یا اس بات کا یا اس کام کا، تو بہت ساری چیزیں خود ہی جو ہے وہاں پر سالو ہو جاتی ہیں، بہت سارے پرابلم کریٹ نہیں ہوتے۔ تو اکثر پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ان باتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جو باتیں انسان اس میں داخل ہوتا ہے جو اس سے متعلق نہیں ہوتے ہیں، یا ان کاموں میں داخل ہوتا ہے جو اس سے متعلق نہیں ہوتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبی بیان کی ہے کہ ایک انسان اگر مسلمان اگر ہے تو اس کے اسلام کی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ان باتوں میں دخل نہ دے جو باتیں اس سے متعلق نہیں ہیں۔ تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ایک ترغیب ہے اس بات کی کہ ایسی چیزوں میں جو انسان کے لیے مخصوص نہ ہوں یا کہ اس سے متعلق نہ ہوں دخل اندازی نہ کرے، اور اسی طرح قول ہو یا فعل ہو، ایک انسان کو، ایک مسلمان کو خاص طور پر ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جس کی اسے ضرورت نہ ہو۔ یہ اس کے کمال اسلام میں سے ہے۔ کمال اسلام سے مراد یہی ہے کہ جو ہے اسلام کی خوبی ہے، من حسن اسلام المرء، اسلام انسان کے اسلام کی خوبی ہے، یہ کمال ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ انسان اس چیز میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے، داخل نہ کرے جو اس کی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جو فضول چیزیں ہیں، جو بیکار چیزیں ہیں، ان میں انسان نہ اپنا وقت ضائع کرے، نہ اپنی باتوں کو ضائع کرے، کیونکہ فضول باتوں ہی کے اندر پھر غیبت بھی آ جاتی ہے، پھر جو ہے کسی پر بہتان لگانا بھی آ جاتا ہے، کسی عورت پر جو ہے اس تہمت لگانی بھی آ جاتی ہے، اور اس طرح زبان سے جھوٹ یا زبان سے کسی کو تکلیف دینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو فضول باتوں سے انسان اگر اپنے آپ کو دور کرے تو یہ چیزیں آٹومیٹک اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ ذکر کرتے ہیں کہ فساد کی جڑ یا انسان کے خرابی کی جڑ جو ہے، جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر ایک فضول الکلام بھی ہے، مطلب جو وہ بات جو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے وہ بات،
جو غیر ضروری باتیں جب انسان شروع کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، جس سے جھوٹ بھی سرزد ہوتا ہے، جس سے جو ہے غیبت بھی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے کسی کے ساتھ غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے، کسی کو گالی بھی ہو جاتی ہے، یا کہ کسی کو زبان سے تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اگر وہ اس فضول الکلام میں اگر اپنے آپ کو داخل نہیں کرتا تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ تو لہٰذا اسی طرح ہر وہ چیز جو جس میں انسان کو داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ اب جیسے بہت سارے لوگ بغیر دعوت کے بھی جو ہے کسی جگہ چلے جاتے ہیں۔ اب ان کو دعوت دی نہیں گئی، ان کو وہاں نہیں بلایا گیا، لیکن پھر یہ جو ہے کسی دوست کے ساتھ چلے گئے، کسی رشتہ کے ساتھ چلے گئے، جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی وہ اجازت نہ دے جس نے دعوت دی ہو۔ تو اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں جس کے اندر انسان غور کرے کہ کیا وہاں پر اس کی ضرورت ہے، کیا اس کو جو ہے اس کو بلایا گیا ہے، کیا اس میں اس کو داخل ہونا ہے، سوائے کہ انسان اگر اس کے سامنے کوئی برائی دیکھتا ہے تو وہ برائی جس کے بارے میں اللہ کے ارشاد فرمایا کہ اگر طاقت ہے طاقت سے روکے، اگر جو ہے زبان سے کہہ سکتا ہے تو زبان سے اس کو بتا دے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا ہے تو کم از کم دل سے اس کو برا جانے۔ تو جہاں منکر ہو وہاں پر ایک مسلمان خاموش نہ رہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے، وہاں پر بولے، وہاں پر جو روکے، وہاں پر داخل ہو سکتا ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے۔ لیکن جہاں پر اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں انسان چاہے وہ قولاً ہو چاہے وہ عملاً ہو، ہر اس کام سے، ہر اس بات سے اپنے آپ کو دور رکھے جو بات اس سے متعلق نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں پر دیکھیے حدیث کے فوائد کے اعتبار سے آپ کو ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب اسلام دیتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں جو ان کے لیے مخصوص نہ ہوں دخل اندازی نہ کریں۔ اور نمبر 2، قول ہو یا فعل ہو، یعنی قول ہو یا عمل ہو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑے جس کی اسے ضرورت نہ ہو یا اس کے کمال اسلام میں سے نہ ہو۔ نمبر 3، جن چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان سے سوال نہیں کیا گیا ان چیزوں کے بارے میں اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے سوال ہی نہیں کیا گیا، اسے پوچھا نہیں گیا۔ اب بہت ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے وہ بات پوچھی نہیں گئی اور یہ درمیان میں جو ہے یہ اپنے طور سے جوابات دینے لگے، یہ جو ہے اپنی طور سے بیان کرنے لگے، جبکہ وہ بات کبھی کبھار ایسی بھی ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے یا کہ ان کے علم کے باہر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ اپنے طور سے جو ہے اس میں کچھ جوڑ کے جو ہے کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والی باتیں بن جاتی ہیں۔ اور آخری بات جو بیان کی گئی، خیر اور نیکی کے کاموں پر ابھارنا اور بھلائی کی چیزوں کو بتلانا، یہ ان امور میں سے ہے جو ایک مسلمان کی ضروریات کہلاتی ہیں کہ آپ جو ہے خیر کی دعوت دیں، خیر کی باتیں بیان کریں۔ جیسے اس سے پہلے وہ حدیث آ چکی ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ یا تو بھلی بات کہے یا پھر خاموشی اختیار کر لے۔ تو انسان اگر زبان کھولتا ہے تو وہ بھلی بات اس سے سرزد ہو، اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائے اور برے کاموں سے روکے، یہ ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی چیز اس سے جو ہے متعلق نہیں ہوتی اس میں انسان اپنے آپ کو داخل نہ کرے، اس میں انسان اپنے آپ کو اس میں شامل نہ کرے، تاکہ وہ خیر و سلامتی کے ساتھ خود بھی رہے اور دوسروں کو بھی اس سے سلامتی ملے۔ اس کے بعد آئیے ہم حدیث نمبر 11 کی طرف آتے ہیں، جو نظافت و ستھرائی اسلام میں سے ہے، یہ عنوان ہے، جس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی تعریف بھی، ان کا انٹروڈکشن بھی اس سے پہلے حدیث نمبر غالباً 7 میں اس کا ذکر آ چکا ہے، ذرا اس کی طرف آپ پھر سے ان معلومات کا اعادہ کر لیں۔
تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، ذرے کے برابر، ذرہ جو کہتے ہیں تنکے کے برابر بھی، اور یہاں پر رائی کے برابر کا ترجمہ کیا ہے، تو رائی ہو یا تنکا ہو، بہرحال ذرہ برابر بھی، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ذرہ برابر بھی، تو وہی ذرہ ہے، تو ذرہ برابر بھی جس کے دل میں کبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا، کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس وہ اچھا ہو اور وہ اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، کیا یہ بھی انسان کو کبر میں داخل کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو، یعنی خوبصورت رہنے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ کبر کیا ہے؟ پھر آپ نے تعریف فرمائی، اس کا انٹروڈکشن دیا، الکبر بطر الحق، کبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرانا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا، یہ دو باتیں ہیں جو انسان کو کبر میں داخل کرتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتلایا کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی، رائی کے برابر بھی تکبر اور کبر ہوگا، وہ انسان جنت سے محروم ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ کبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کبریائی اور بڑائی یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، کہ کبریائی یہ جو ہے میری چادر ہے، اور عظمت اور بڑائی یہ میری لنگی ہے، یعنی میرا حق ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم میں کھینچوں گا۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی سے اللہ نے پیدا کیا، ماء مہین سے پیدا کیا، حقیر نطفے سے پیدا کیا، اور مٹی سے بنایا، اور جو ہے اسی سے اس کی پروان ہوئی، اور جو کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو سب کچھ عطا کیا اس دنیا کے اندر، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انسان جو دوسرے کو ذلیل سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھے، اور دوسرے کو جو ہے اپنے سے کمتر سمجھے، تو یہ کس بنیاد پر؟ کیونکہ جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اگر اللہ چاہتا تو اس کو بھی اسی طرح بنا دیتا جو انسان اس سے محروم ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا تو، اور کسی کو اللہ نے مال نہیں دیا، وہ اپنے مال پہ فخر کر رہا ہے، تو کس بنیاد پہ؟ کیونکہ مال تو اپنے ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آیا ہو، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ جائے گا۔ تو اب یہ انسان فخر کر رہا ہے تو کس بنیاد پہ فخر کر رہا ہے؟ تو یہی وہ چیز ہے جو انسان سوچے کہ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر اس کو دیا گیا ہے، چاہے مال ہو، عزت ہو، شہرت ہو، منصب ہو، دولت ہو، حکومت ہو، جو چیز بھی اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور انسان شکر ادا کرے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس سے محروم کر کے کسی اور کو دیتا، تو لیکن اللہ نے کسی اور کو محروم کیا، اس کو دیا ہے، تو یہ اللہ کا فضل خاص ہے اس پر، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر انسان شکر ادا کرے، جس کے شکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کریں گے، اور ناشکر یا تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم بھی کر سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، تو انسان اس بات سے ڈرے کہ وہ اس نعمت اس کے پاس ہے، اس سے وہ اترائے، فخر کرے، غرور کرے، تکبر کرے، اور دوسروں کا حقیر سمجھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف بتلا دی، تکبر کی تعریف بتلا دی کہ کبر یہ ہے، اس کی دو علامتیں ہیں، بطر الحق، جب سامنے سچ بات آ جائے، حق آ جائے یا حقدار آ جائے تو اس کو وہ حق نہ دے، یا اس حق کو قبول نہ کرے، اس سچ کو قبول نہ کرے، اور وغمط الناس، وہ ہے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جانے، مطلب جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کو ذلیل کرے، اس کو ذلیل سمجھے، اس کو حقیر سمجھے۔ تو کبر حقیقت میں کیا ہے کہ ایک دل کا عمل ہے، یہ دل کی برائی ہے۔ تکبر سب سے پہلے دل کے اندر داخل ہو، جس کو کبر کہا گیا، پھر جب اس کا اظہار ہوتا ہے
یہ چیز جب باہر آتی ہے عمل کی شکل میں، ایکشن کی شکل میں آتی ہے، تو پھر وہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے بات کے اندر جو ہے، اس کے اسٹائل میں جو ہے حقارت آ جاتی ہے، دوسرے کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تو حقیر انداز سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کے قول اور عمل کے اندر حقارت جھلکتی ہے، تو اب یہ تکبر ہے۔ جو دل کے اندر جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہے کبر، اور جو اعمال سے ظاہر ہوتا، وہ جو چیز ہوتی ہے، جو ایکشنز کے ذریعے سے جو اسٹائل اس کا ظاہر ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ انسان اس طرح جو ہے حقارت کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، تو یہ تکبر ہے۔ تو کبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر جو ایکشن کے انسان کے عمل کے اندر جو آتا ہے، اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے کبر کا، اسی سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اور دل کے اندر احساس بھی ہو اس طرح کا اس طرح کی ایک فیلنگ انسان کو آ جائے کہ میں بڑا ہوں، تو ایگو، اب ایسے لوگ جو ایگو میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ میں پن آ جاتا ہے۔ اب یہ میں پن جب آتا ہے اور اندر سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں، میرے پاس اتنا مال ہے، میں اس منصب پر ہوں، میرے پاس یہ پوزیشن ہے، میں مینیجر ہوں، میں فلاں ہوں، تو یہ میں والی جو فیلنگ جو آتی ہیں، یہ خود انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی چیز بن جاتی ہے، اور جنت سے روکنے والی چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان کو حتی الامکان اس میپن سے، اس ایگو سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ کبر جو ہے انسان کو جنت سے روکنے والی بات ہے، وہ جو انسان جہنم میں جائے گا، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی، ایک رتی برابر بھی، ایک رائی کے برابر بھی، ایک دانے کے برابر بھی، ایک تنکے کے برابر بھی، جس کے دل کے اندر بھی کبر ہوگا، وہ جنت سے محروم ہوگا۔ تو ایک صحابی اٹھ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارے جوتے اچھے ہوں، ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا ظاہری رنگ ڈھنگ اچھا ہو، ہمارا رہنے سہنے کا اسٹائل اچھا ہو، کیا یہ بھی کبر میں داخل ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ صاف ستھرائی اور اچھا رہنا، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا اوڑھنا اور اچھے انداز سے رہنا، یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود جو خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ برائی وہاں پر آتی ہے جب انسان ان چیزوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر کسی کے لیے حقارت پیدا کرے، اپنے دل کے اندر انسان جو ہے کبر پیدا کر لے، اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں جو ہے دوسروں سے اچھا ہوں، اور دوسرے جو ہیں مجھ سے کمتر ہیں، یہ احساس برتری اور دوسروں کے لیے احساس کمتری، کہ اپنے آپ کو اوپر اٹھا لینا، دوسروں کو اپنے پیروں پر پہنچا دینا، اس کے قدموں کے نیچے گرا دینا، یہ جو احساس ہے، یہ احساس انسان کو کبر مبتلا کرتا ہے، اور یہی کبر انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بالکل آپ نے وضاحت فرما دی کہ حقیقت میں کبر کیا ہے۔ یہ کبر جو ہے یہ دلی عمل ہے، جو دلی احساس ہے، جو اپنے آپ کو انسان جس میں بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور سچائی بھی آ جائے، حق بات بھی آ جائے، تو اس کبر کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتا۔ بہت ساروں کے سامنے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو پیش کی جاتی ہے، دین کی بات پیش کی جاتی ہے، تو صرف اس لیے ٹھکراتے ہیں کہ نہیں، ہم کیسے قبول کریں، ہمارے باپ دادا تو ایسے تھے، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے سالوں سے ایسے کر رہے ہیں، ہم اتنے بڑے پوسٹ پہ ہیں، اگر جو ہے ہم اس کو قبول کر لیں، اس کو مان لیں، تو پھر ہمارا بڑپن کیا ہوگا، ہماری پوزیشن کیا رہ جائے گی۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے انسان حق سے رک جاتا ہے۔ در حقیقت یہ کبر ہے۔ کفار مکہ جو جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ حق پیش کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے سرداران قریش صرف اس وجہ سے رک گئے کہ یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہوا، یہ جو ہے ایک چھوٹا سا ہے، جو ہمارے اپنے قوم کا ایک عام سا آدمی ہے، اس کی بات ہم کیسے مانیں، ہم تو سردار ہیں، ہم تو جو ہے قوم کے بڑے ہمارے پوزیشن پر ہیں، ہم اگر اس کی بات مان لیں تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہی وہ چیزیں تھیں، یہی وہ کبر تھا جو ان کو حق سے روک دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ حق کو ٹھکرائے اور کفر ہی پر مرے۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے اور سچی بات کو تسلیم نہیں کرتے،
ان کی پوزیشن آڑے آ جاتی ہے، ان کا مال آڑ آ جاتا ہے، اور ان کا جو ہے ان کا منصب یہ ان کو روک دیتا ہے صحیح بات کو قبول کرنے سے۔ یہ در حقیقت کبر ہی کی نشانی ہے، اور اس طرح لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ کبر کی جو ہے دوسری نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ تو لہذا اس حدیث کے فوائد کے اعتبار سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبر اور لوگوں کو حقیر ذلیل سمجھنا یہ حرام ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ جو ہے اس کو جہنم کے میں لے جانے والا عمل قرار دیا گیا، اور جو عمل بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ نمبر 2، نظافت کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو آدمی پہنتا اور استعمال کرتا ہے، کہ طہور شطر الایمان، پاکی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ تو اس طرح انسان نظافت کے ساتھ رہے، پاکی صفائی کے ساتھ رہے، اور اسی پاکی صفائی کے اعتبار سے ایک دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا، اور کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کے دن غسل کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں داخل کیا ہے، اور اس کا بعض احادیث میں اس کا حکم بھی دیا ہے۔ تو لہٰذا انسان پاکی صفائی کے ساتھ رہے۔ نمبر 3، اپنا گھر اور سڑک اور گلیوں کی نظافت پر آدمی کو حریص ہونا چاہیے، کہ ایک مومن جو ہے ناپاک نہیں رہتا، ایک مومن جو ہے میل کچیل کے ساتھ اور جو ہے بغیر پاکی صفائی کے نہیں رہ سکتا۔ ایک مومن کو پاک و صاف ہونا چاہیے، اور کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ غسل نظافت کا اہتمام کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث جہاں پر انسان کے دلی میل کچیل کو نکالنے کی طرف رغبت دلاتی ہے، یعنی اس کے کبر سے اس کو پاک کراتی ہے، وہیں پر اس کی ظاہری نظافت کی طرف بھی اس حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی اللہ ہم سب کو سعادت نصیب کرے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اسلام کے ذریعے سے بلند مقامات پر پہنچائے اور اپنی جنتوں میں پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔